اب مفسرین نے اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا اور کس نے جلانے کا حکم دیا؟ یہ ایک بادشاہ تھا اس زمانے میں جس کا نام تھا نمرود۔ اس نمرود بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا حکم دیا، اور مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ 90 فٹ کی دیواریں بنائی گئیں اور اس کے درمیان پوری قوم کو کہا گیا کہ ہر شخص جو ہے وہ لکڑی لے کر آئے اور لکڑی ڈالے اس کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں جمع کی اور لکڑی میں آگ دے دی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے، منجنیق اس کو کہتے ہیں جو توپ ہوتی ہے، اس سے گولے پھینکتے ہیں، فائر کرتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر اس میں فائر میں پھینکا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس طریقے سے آگ جلانے کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور اللہ رب العزت ان آیات میں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کے ذکر کو بیان کر رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، اور بڑے بت جو بڑا آئیڈل تھا ان کا، اس کے ہاتھ میں کلہاڑا دے دیا اور کہا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ بلکہ اس نے کیا ہے، اس سے سوال کرو اگر یہ بولتا ہو تو۔ جب قوم نے یہ کام دیکھا اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا تو کہا قالوا حرقوہ، حرقوہ کا معنی اس کو جلا دو، حرقوہ کا معنی اس کو آگ میں ڈال دو، فائر کے اندر ڈال دو۔ قالوا حرقوہ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن نے کہا، آیت نمبر 68 سورہ انبیاء، قالو، اور انہوں نے کہا، حرقوہ، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے خداؤں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو تو، if you can do so you have to do، اگر تم کرنے والے ہو یہ کام کر سکتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ اب مفسرین نے اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا اور کس نے جلانے کا حکم دیا؟ یہ ایک بادشاہ تھا اس زمانے میں جس کا نام تھا نمرود۔ اس نمرود بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا حکم دیا، اور مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ 90 فٹ کی دیواریں بنائی گئیں اور اس کے درمیان پوری قوم کو کہا گیا کہ ہر شخص جو ہے وہ لکڑی لے کر آئے اور لکڑی ڈالے اس کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں جمع کی اور لکڑی میں آگ دے دی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے، منجنیق اس کو کہتے ہیں جو توپ ہوتی ہے، اس سے گولے پھینکتے ہیں، فائر کرتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر اس میں فائر میں پھینکا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس طریقے سے آگ جلانے کا اہتمام کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا، قلنا، ہم نے کہا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، او فائر، کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، بردن کا معنی ٹھنڈی ہو جا، کولڈ ہو جا، وسلاما، اور پیسفل ہو جا، اور سلامتی والی ہو جا، کس پر ہو جا؟ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں صرف بردن نہیں کہا، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ جسٹ کولڈ ہو جا، کیونکہ اگر اللہ کہہ دیتا آگ تو صرف ٹھنڈی ہو جا، وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، اتنی کولڈ ہو جاتی کہ وہ کولڈ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نقصان دہ ہوتی۔ اللہ نے کیا کہا؟ بردن و سلامن، کیونکہ اگر آپ کسی کو برف پر، آئس پر لٹا دیں تو وہ آئس پر لٹانا بھی اس کے لیے سزا ہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ٹارچر سیل جو ہوتے ہیں، اس ٹارچر سیل کے اندر مجرم کی قمیض اتار کر اس آئس پہ ہی لٹایا ہوا ہوتا ہے، تو زیادہ ٹھنڈ بھی نقصان دہ، زیادہ
گرمی بھی نقصان دہ. تو اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردًا وسلاما، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. تو اس لیے بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے امیر بنا دے، اللہ مجھے دولت دے دے، اللہ مجھے ویلدی ہو جاؤں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ اللہ مجھے سلامتی والی دولت عطا فرما، سلامتی والی، اللہ مجھے لمبی عمر دے دے. اب لمبی عمر تو مل گئی ہے لیکن جو ہے وہ 20 سال تک بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے محتاج ہیں، نہ باتھ روم آ سکتے ہیں نہ باتھ روم جا سکتے ہیں، وہیں پر بیڈ پر ہی جناب پیشاب پخانا سب وہیں ہو رہا ہے، استغفر اللہ العظیم. مجھے بتائیے لمبی عمر تو ہو گئی ہے لیکن کیا یہ سلامتی والی ہے؟ نہیں ہے. جب بھی اللہ سے مانگے، کسی کو دعا دیں کہ اللہ تمہیں اللہ لمبی عمر دے، یعنی تمہاری لانگ لائف ہو، تو اس کو کہیں ود دا پیس، تمہاری جو ہے وہ امن کے ساتھ، خیر کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ زندگی تمہاری لمبی ہو. یہ خیر والی عمر مانگی. تو قلنا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم. اب اس کے تحت بہت سے مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور کچھ مفسرین نے اس کا رد کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل امین علیہ السلام فوراً دوڑ کر آئے اور کہا کہ اے ابراہیم، کچھ مجھ سے چاہتے ہو؟ آپ حکم کریں تو میں اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں، گلزار کر دوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، میرا سوال اپنے رب سے ہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ پھر اپنے رب سے دعا مانگیے کہ آپ کے لیے کوئی آسانی فرما دے. تو آپ نے فرمایا مجھے دعا مانگنے کی ضرورت بھی نہیں کہ میرے حال سے میرا رب واقف ہے. اب یہاں پر چند مفسرین نے تو اس واقعے کو نقل کیا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کا یہ جو جملہ ہے، ایک تو اس حدیث کی سند ٹھیک نہیں ہے، ضعیف ہے، اور پھر یہ کہ مصیبت کے اندر اور مصائب کے اندر اور مشکل کے اندر اللہ سے دعا مانگنے کا انکار کرنا یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن کہہ رہا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. منیب اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. انبیاء علیہ السلام تو ہر لمحے ہر آن اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہوتے ہیں کہ اللہ کو میرے حال کا علم ہے تو میں دعا ہی نہیں کروں. ایسے تو اللہ کو ساری دنیا کے حال کا علم ہے، تو پھر تو کسی کو دعا نہیں کرنی چاہیے. تو یہ روایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی روایتیں ہیں کہ جنت سے پوشاک آ گئی اور جنت سے یہ آ گیا. وہ ساری روایتیں جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہیں، بہت زیادہ ضعیف ہیں. اس کے متعلق جو تفاسیر کے اندر چند تفسیروں میں تفاصیل ملتی ہیں، قرآن کریم نے اس کی تفصیل نہیں بیان کی. تو ہمیں وہی چیز لینا چاہیے جو حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کی شان کے مطابق ہو، نہ کہ ان کی شایان شان بلکہ شان کے خلاف ہو. فرمایا وہ ارادو بھی کیدن فجعلناہم الاخسرین، اور انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے سے. کیا ارادہ کیا ان لوگوں نے؟ قوم کا ارادہ کیا تھا؟ کیدن، ایک چال چلی انہوں نے. وہ چال کیا تھی؟ وہ کیدن کیا تھی؟ وہ چال یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو قید کریں گے اور قید کر کے پھر ان کو لے کر جائیں گے اس جگہ پر جہاں پر آگ جل رہی ہوگی اور آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے. اس آگ کی تپش اتنی تھی، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی فضا میں بھی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا. تو چال انہوں نے یہ چلی کہ ہم جب جائیں گے لے کر ابراہیم علیہ السلام کو، تو اب جب دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام موت کو سامنے سے، تو ہم سے ریکویسٹ کریں گے، ہمارے سامنے ایکسکیوز پیش کریں گے یا ہم سے معافی مانگ لیں گے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. یہ چال ان کے ذہن میں تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ذات، اللہ اکبر، آپ ایسے ہی ایمان کامل رکھنے والے تھے. اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، قرآن نے تو کہا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام اکیلے اپنی ذات میں پوری ایک امت تھے. یعنی اس وقت وہ اکیلے تھے توحید کی دعوت دینے والے، اور ساری قوم، یہاں تک کہ آپ کا چچا آزر بھی جس نے آپ کو پالا تھا وہ چچا بھی بت پرست تھا. ساری قوم خلاف تھی، اکیلے توحید کی دعوت دینے والے تھے، لیکن آپ نے سر کو نہیں جھکایا. علامہ اقبال نے اسی جگہ پر کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ جو چیز آتش نمرود میں، آتش کس کو کہتے ہیں؟ فائر کو. نمرود یعنی نمرود بادشاہ. بے خطر، بے خطر کا معنی فیئر لیس، بغیر خوف کے کیا چیز کودی ہے، کس چیز نے جم کیا ہے. عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل اور لاجک تو یہ کہے گی کہ اگر آپ فائر میں کودیں گے، جم کریں گے تو جل جائیں گے. لیکن کیا چیز کودی ہے؟
وہ عشق ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو کودا ہے. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ عقل تو ہاتھ باندھ کر فائر کے سامنے کھڑی ہوئی ہے کہ کودوں کا نہیں کودوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا عشق جو تھا وہ کود گیا. فرمایا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. فرمایا وہ ارادو بھی کیدن، اور انہوں نے ارادہ کیا ان کے ساتھ چال چلنے کا، لیکن فجعلناہم، تو ہم نے بنا دیا انہیں اخسرین، بہت زیادہ نقصان اٹھانے والا، اور ہم نے انہیں ناکام کر دیا. اور پھر یہاں سے اللہ فرما رہا ہے، یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک مفسر لکھتے ہیں کہ 16 سال کی ایج تھی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی، اور ایک مفسر لکھتے ہیں 26 سال کی ایج تھی جس وقت آگ میں ڈالے گئے. پھر یہاں پر یہ عراق میں تھے، بیبیلونیا کے اندر، نمرود وہیں کا بادشاہ تھا. اب اللہ کہہ رہا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اور ہم نے انہیں نجات دی، وَلُوطًا، اور جناب لوط علیہ السلام کو نجات دی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اور ان کو مائگریٹ کروایا، ان کو پہنچایا، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس زمین کی طرف، بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، جس زمین میں اللہ نے سارے عالم کے لیے برکت کو رکھا تھا. وہ زمین کون سی تھی؟ وہ زمین تھی شام کی سرزمین. شام کون سا؟ یہ سیریا نہیں جو ہم آج کل جس کو دیکھتے ہیں. شام سے مراد اس زمانے کے اندر اردن، جارڈن، اور یہ فلسطین آپ کا جو حصہ ہے، فلسطین کا سارا حصہ شام کہلاتا تھا. جو پرانا شام ہے، اولڈ شام ہے، وہ کافی بگ ہے، کافی بڑا ہے. یہ جو آج کل سیریا ہے، یہ تو ون آف دا پارٹ آف دا شام، یہ تو سیریا ایک پارٹ ہے اس کا. تو اللہ کہہ رہا ہے بارکنا، ہم نے برکت رکھی ہے، فیہا، اس میں، للعالمین، سارے عالم کے لیے، اس سرزمین میں. شام کی سرزمین وہ برکت والی زمین ہے، وہ بابرکت زمین ہے. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کروائی عراق سے فلسطین کی جانب. فلسطین سے پھر آپ نے آگے ہجرت کی کہاں پر؟ مکے کی طرف، جب اسماعیل علیہ السلام اور جناب ہاجرہ کو وہ چھوڑ کر آئے. تو یہ اس طریقے سے آپ مائگریٹ کرتے رہے. آخری آیت آج کی درس کی فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے انہیں عطا کیے، گفٹ کیا. ہبا وہبا یہبو مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہبا کا مطلب کوئی چیز گفٹ کرنا. اللہ کہہ رہا وَوَهَبْنَا لَهُ، اور پھر ہم نے مائگریٹ کروایا اور انہیں عطا کیے، انہیں گفٹ کیے. کون؟ اسحاق علیہ السلام. انہیں اسحاق علیہ السلام گفٹ کیے. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب علیہ السلام بھی عطا کیے بحیثیت پوتا، گرانڈ سن کے. نافلہ، نافلہ کسے کہتے ہیں؟ اضافی، ایکسٹرا. یعنی اللہ نے بیٹا تو نبی بنایا ہی بنایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ ان کو اللہ نے ایکسٹرا ریوارڈ یہ دیا کہ ان کا جو گرینڈ سن تھا نبی کے، اللہ رب العزت نے اس کو بھی نبی بنایا. اللہ اکبر. پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے بنایا ہے صالح، پرہیزگار اور نیک بنایا ہے. دعا کیجئے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی قوت ایمان عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد